باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کو کہ اللہ رب العزت ہم کو، آپ سب کو، تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً ملک پاکستان کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ تو ناظرین کرام، ہم سورہ نمبر 4 النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 4 سے لے کر 80 تک کا ترجمہ سن چکے۔ آج جو میں آپ کو بھیجنے والا ہوں وہ سورہ نمبر 4 النساء، پارہ نمبر 5، النساء کی آیت نمبر 81 تا 95 تک ہے، جو اب تک پہنچاؤں گا۔ تو اس سے پہلے میری تمام ان معززین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی جائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے گروپس میں شیئر ضرور کیا کریں، اپنے کمنٹس بھی دیں، رائے بھی دیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو آیت نمبر 81 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں خود غور فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا سب تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں اپنے دفاع اور حق کی مدد میں جہاد کیجیے۔ آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو اباریں، عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے گا، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کسی لفظ السلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟ پس تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث انہیں کفر کی طرف پلٹا دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کی راہ راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ سو تم ان میں سے
کسی کو حلیف نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اپنا صدق و اخلاص ثابت کریں، پھر اگر وہ اپنے معاہدہ امن سے روگردانی اور جارحیت کا ارتکاب کریں تو انہیں گرفتار کر لو اور دوران جنگ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو حلیف نہ بناؤ اور نہ مددگار سوائے ان لوگوں کے جو اپنی قوم سے جا ملے ہوں، اور تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان موجود ہو، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں اور پشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت بھی کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اندھے کود پڑتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو یہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ یہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو دانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے گا، اور ایک مسلمان غلام یا باندی کا بھی آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر بھی جس کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پہ 2 مہینے کے روزے لازم ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو کہ اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے۔ اس سے بہتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے۔ بس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی عذر تکلیف کے گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں درجہ ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہتر طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا آیت نمبر 95 تک کا ترجمہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔
آئندہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے, خدا حافظ. والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.